السلام علیکم۔ آج ہم تھوڑا سا وقت نکال کے شان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ آپ نبی کریم کے خاندان کے ایک عظیم و شان افراز ہے۔ آپ کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا شمار تابعین میں آتا ہے، یعنی جس نے آپ نے صحابہ کو دیکھا تو آپ تابعین بن گئے۔ اس سے مراد جس شخص نے نبی کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعین ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا وہ غیر تابعین ہے۔ آپ کا پورا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب زین العابدین مطلب عبادت گزاروں کی زینت، اور سیدنا ساجدین کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ آپ نے 10 سال اپنے دادا سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے پاس گزارے۔ 23 سال آپ نے اپنے والد اور چاچا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے۔ آپ کی عبادت کا اتنا تقویٰ تھا کہ دور دور سے لوگ آپ سے ملاقات کرنے آتے، آپ کی زیارت کرنے آتے۔ آپ کو لقب مل گیا زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، یعنی آپ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی ادا کرتے تھے۔ امام زین العابدین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ کیا۔ کربلا کی طرف جیسے آپ نے روانہ کیا تو کربلا سے تھوڑے سے ہی پیچھے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ نے کربلا سے پیچھے ہی اپنا خیمہ لگایا۔ 10 محرم کو نماز ظہر کے بعد امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام زین العابدین کے خیمے میں آئے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی سیدنا امام زین العابدین کو سونپی، کچھ نصیحت کی، کچھ آپ سے باتیں کی۔ سیدنا زین العابدین نے اپنی والد کا لباس اور آپ کا حلیہ دیکھ کے زاروں قطار رونے لگے۔ آپ سے اجازت دی کہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی طبیعت کا یہ عالم تھا کہ آپ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، تو آپ کو جنگ میں جانے سے منع کر دیا۔ کربلا کے بعد آپ اللہ کی عبادت میں زیادہ مشہور ہو گئے، روزے رکھنا شروع کر دیا، نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، شکر میں ہی رہتے۔ ایک واقعے کے مطابق امام زین العابدین جب بھی وضو کرتے تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ اے زین العابدین آپ کا رنگ سرخ کیوں ہو جاتا ہے وضو کرتے ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے موقع پر جب حج کا موقع آیا، حج کا دن آیا تو امام زین العابدین حج کرنے کے لیے چل گئے۔ اس وقت مکہ کے جو حکمرانی وقت تھا، مکہ کا جو حاکم تھا، اس کا نام روایتوں میں ہاشم بن عبد المالک آتا ہے۔ اس کا نام روایتوں میں ہاشم بن عبد المالک آتا ہے۔ ہاشم بن عبد المالک نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ اس وقت مکہ کے مشہور شاعر فزندق نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں کچھ عربی میں شعر پڑھے۔ وہ شعر ایسے ان کا ترجمہ ہوا ہے: یہ وہ ہے جنہیں مکہ کی سرزمین ان کے قدموں کی نشانات سے پہچانتی ہے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتا ہے۔ یہ بہترین بندہ گار خدا کے فرزند ہے، یہ پرہیزگار ہے، پاک ہے، پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہے۔
61 ہجری کے وقت آپ کی عمر جب 23 سال تھی، اس وقت آپ بیمار تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 63 ہجری میں جب کربلا کی طرف آپ روانہ ہوئے تو اس وقت آپ بیمار تھے. آخرکار آپ نے 25 محرم 95 عیسوی میں 57 سال کی عمر میں مدینہ نبوہ میں وفات پائی. آپ کو آپ کے چچا سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. آپ کی اولاد پاک میں سے حضرت امام محمد باقی، حضرت عیسیٰ، حضرت زید معروف شخصیت ہے. یہ آپ کی اولاد پاک میں سے ہے. آپ کے متعلق کچھ احادیثیں بھی ملتی ہے. دور دور سے لوگ آپ سے تعلیم لینے آتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے احکامات پر، ان کی زندگی گزارنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نمازی بنا دے. اور آخراتی